السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معزز مصلین اکرام اور عزیز سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے کے اندر میری ماں بہنوں، آج ہم نے اور آپ سب نے پہلی تراویح کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں، کچھ دین کی باتیں کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، اس مہینہ کو پانے کا ہم سب کو غنیمت کیسے جاننا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے لیکن وہ چلے گئے، ابھی وہ زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مہینے کو نہیں دیا، ان کی زندگی میں یہ مہینہ نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو مہینہ ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، ہم سب اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی ہم نے تراویح کی نماز پڑھ لی، ہمارے حافظ جی نے تراویح کی نماز پڑھائی، تو ہم داخل ہو چکے ہیں پورے طریقے سے، آ گئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے ابھی زندہ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ تھے جو اللہ کا پیارا ہو گیا ہے۔ تو آئیے دیکھ اس مہینے کو پانا اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس حدیث پر آپ غور کیجیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دوست آئے، دو بھائی آئے۔ ایک روایت میں بتایا جو دو بھائی تھے، دو شخص آئے، اور آنے کے بعد بیک وقت دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کی، لیکن ان میں سے ایک محنتی تھا اور ایک جو تھا کم محنتی تھا۔ یہ دین میں محنت کرنے والا اور ایک دین میں کم محنت کرنے والا، ایک محنتی تھا اور ایک کم محنتی، دونوں آ کر اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، لیکن وہ دونوں میں ایک جو محنتی تھا وہ موت، یعنی وہ جنگ میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور جو کم محنتی تھا 1 سال کے بعد موت آتی ہے، 1 سال کے بعد وہ مرتا ہے، موت آ جاتی ہے، 1 سال کے بعد اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ جو کم محنتی تھا 1 سال کے بعد ان پر موت آئی، جو زیادہ محنتی تھا وہ جنگ میں جا کر شہید ہو جاتا ہے، لڑتے لڑتے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا جو کم محنتی تھا وہ جنت میں آگے جا رہا ہے، اور جو زیادہ محنتی تھا، جو اسلام کے لیے لڑ رہا تھا اور شہید ہو گئے تھے، وہ پیچھے جنت میں جا رہے ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ میں نے تعجب کی، تعجب کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا، کیسے ایسی بات ہے؟ لوگوں نے سننے کے بعد لوگ بھی تعجب میں پڑ گئے کہ کم محنتی تھا وہ جنت میں آگے جا رہا ہے، اور جو زیادہ محنتی تھا وہ جنت میں پیچھے، کیا مسئلہ ہے؟
میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا، اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول کے پاس ایک خبر آئی، اللہ کے رسول نے حضرت ابو طلحہ سے کہا، یا ابو طلحہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، یا ابو طلحہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جو تم تعجب میں پڑے ہو؟ یا ابو طلحہ وہ زیادہ محنتی تھا، وہ محنت تو کرنے والوں میں سے تھا، وہ زیادہ محنت تو کرتا تھا، لیکن وہ جو کم محنت کرنے والے انسان تھے، وہ جو 1 سال تک زندہ رہا، وہ جو 1 سال تک دنیا میں رہا، وہ جو 1 سال تک اللہ کی عبادتیں کی، وہ جو 1 سال تک اس دنیا میں رہا، وہ جو 1 سال تک نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، دین کے حکام پر عمل کیے، کیا یہ عمل کہاں چلا گیا؟ اے ابو طلحہ کیا تمہیں معلوم نہیں ان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس نے روزے رکھے، اس نے تراویح کی نمازیں پڑھی، اس نے یعنی لیلۃ القدر کی رات میں، یعنی طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کی، اس رات میں، اس رات کو جاگا اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ کیا اس کی زندگی میں نمازیں نہیں آئی؟ کیا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا وہ رمضان کے مہینے میں زندہ نہیں تھا؟ یا ابو طلحہ تم تو بتاؤ۔ حضرت ابو طلحہ کہتے جی اللہ کے رسول ان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اللہ کی عبادتیں کی، اس لیے اسے جنت میں آگے داخل کیا جا رہا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو پانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے، رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں زندہ و سلامت رکھنا، یا اللہ ہماری زندگی میں مہینہ ہو، یا اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتے تھے تو 6 مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جو میں نے عبادتیں کی، جو اللہ کو میں نے پکارا، جو میں نے روزے رکھے، جو میں نے تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، تو قبول کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کے بارے میں فرماتے ہیں الصوم لی وانا عاجزی بہ، اے لوگو تم روزے رکھو، جب رمضان کا مہینہ قریب آ جائے، جب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ جائے تو تم روزے رکھو، کیونکہ جو انسان روزے رکھتا ہے، جو میرے بندے روزے رکھتے ہیں، اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے دوں گا۔ یہ رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو آئیے یہ مہینہ ہمارے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ روزے رکھنے والے، اگر اللہ تعالی ہمیں زندگی دی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی 7 خصوصیت ہیں۔ اب آئیے دیکھیں اس مہینے کی پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس مہینے کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن فرمایا، اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اب کب نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگوں میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اے لوگوں غور تو کرو، میں نے کتاب جو تم محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے وہ لیلۃ القدر میں یعنی رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اب یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے راہ دکھانے والی ہے، جو لوگوں کو راہ بتانے والی کتاب ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئے اور اس کتاب کو سننے کے بعد اس کے دل کو، پتھر دل کو، سخت دل کو یعنی موم بنا دیا اور وہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد۔ اب آئیے ذرا دیکھیے اس قرآن کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو برحق ہے، لیکن میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اس واقعہ کو جب اس یونس علیہ السلام کے واقعے کو مستشرقین نے پڑھا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہا، تو ان لوگوں نے کہا یہ قرآن غلط ہے،
یہ قرآن ہدایت نہیں ہے، یہ قرآن راہ دکھانے والی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن راہ دکھانے والی کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن یہی واقعہ جب انگلستان کے اندر یعنی انگلینڈ کے اندر پیش آیا، کچھ مچھورے مچھلی شکار کرنے کے لیے سمندر کے قریب جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مچھلی شکار کرنا ہے، اور دو آدمی کر کے بٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام جمیس باٹلے تھا، وہ مچھلی کو شکار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی مچھلی آتی ہے اور مچھلی نے اس جمیس باٹلے کو شکار کیا اور وہ مچھلی فرار ہو گئی، وہ مچھلی چلی گئی، وہ مچھلی سمندر میں غائب ہو گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا، جو اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ لوگوں کو بولنے لگے، پکارنے لگے، اے لوگوں قریب آ جاؤ، اے لوگوں آ جاؤ، جمیس باٹلے کو ختم کر دیا، جمیس باٹلے کو غائب کر دیا۔ وہ لوگ دوڑاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں جمیس باٹلے چلے گئے۔ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد جمیس باٹلے کو تلاش کرتے ہیں لیکن نہیں ملا۔ آخر کار وہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد وہ لوگ مچھلی شکار کرنا بند کر دیتے ہیں کہ آج اس سے کوئی سمندر کے قریب نہ جائے گا، کوئی جا ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں جا سکتا، سمندر کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں، پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گھر چلنا، گھر کیسے چلے، جو کاروبار تھا وہ تو بند ہے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے یہ ہمت کی کہ نہیں، ہم لوگوں کو جانا پڑے گا ورنہ ہم کو اور ہمارے بیوی بال بچے کو بھوکا مرنا پڑے گا۔ وہ لوگ سمندر کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی مری پڑی ہے، اور اتنی بڑی مچھلی کتابوں میں بتایا جا رہا ہے اس کی لمبائی تقریباً 80 فٹ تھی، اتنی بڑی مچھلی مری پڑی ہے۔ لوگوں نے اس مچھلی کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد دل میں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ارے اسی سے تو گھر چلنا ہے، ہم تو قریب نہ جائیں گے۔ لیکن جب اس مچھلی کے پیٹ کو چیرا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، جمیس باٹلے اس کے اندر زندہ ہے اور ابھی زندہ ہے، دوڑ رہا ہے۔ اس واقعہ کو جب مستشرقین نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتاب تو ہدایت والی کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتا، اس کتاب میں شک نہیں ہے، شک کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ لوگوں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اے لوگوں یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو بتایا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے، لوگوں کو بتایا کہ تم مسلمان ہو، تم کافر ہو، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم مسلمان ہو، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو تم کافر ہو۔ اس کتاب نے بتایا، لوگوں کو راہ دکھایا، لوگوں کو راہ اس کتاب نے بتائی ہے۔ تو اس مہینے کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے میں یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو دیا کہ لوگوں اس کتاب کو پڑھو، تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کتاب کو پڑھو، تمہارے لیے یہ راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اب آئیے دیکھیے اس مہینے کی دوسری خصوصیت، یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا اور رہنے کے بعد وہ جو افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اسے معاف کر دیتا ہے، اس وقت بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان 14-15 گھنٹے 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رہنے کے بعد افطاری کے لیے بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے فلاں کو جہنم سے آزاد کر دیا، جاؤ میں نے فلاں آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیا، وہ تو جہنم سے آزاد ہے، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے اس مہینے میں۔
آئیے اور ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دن میں بھی بہت سارے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور رات میں بھی بہت سارے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ رات آتی ہے، وہ تہجد یعنی تراویح پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے لیے اللہ کے وہاں دعا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ معاف کرنا، جنتی بنانا، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دینا، یہی تو کامیابی ہے۔ جہنم سے آزاد ہو جانا یہی تو کامیابی ہے۔ دنیا میں انسان مکان بنا رہا ہے، دنیا میں انسان گھر بنا رہا ہے، دنیا میں انسان پیسہ کما رہا ہے، زمین و جائیداد خرید رہا ہے، زمین خریدنے والا انسان زمین خرید رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ کروڑ پتی بن گیا تو کامیاب ہے، وہ بادشاہ بن گیا تو کامیاب ہے، حکمراں بن گیا تو کامیاب ہے؟ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کون سا کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یعنی وہ کامیاب انسان ہے جس کو نار سے بچا لیا جائے، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جس کو جہنم سے دور کر دیا جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ انسان کامیاب ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو، وہ آدمی کامیاب ہے۔ وہ آدمی کامیاب نہیں جس نے دنیا میں مکان بنا لی، دنیا میں زمین خرید لی، دنیا میں پیسہ والا بن گیا، دنیا میں امیر بن گئے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو جس دنیا میں تم زمین و جائیداد خرید رہے ہو، اے لوگو جس دنیا میں تم مکان بنا رہے ہو، اے لوگو جس دنیا میں تم ارب پتی بننے کا سوچ رہے ہو، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آج تک یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کیا ہے، آج تک کسی سے وفا کیا ہی نہیں ہے اور کبھی کرے گا بھی نہیں ہے، کبھی کرے گا نہیں۔ یہ دنیا جس سے تم محبت کرتے ہو، یہ دنیا جس میں دنیا میں تم پیسہ کمانا چاہتے ہو، اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، وہ بھی چلے گئے۔ اور یہ دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ فرعون تھا جو پوری دنیا میں حکومت کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو پوری دنیا والوں کے لیے عبرت بنایا۔ آج بھی ان کی لاش مصر میں پڑی ہے، لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، وہ فرعون اگر دنیا کسی سے وفا کرتا تو فرعون سے کرتا کیوں؟ اس نے یہ کہا تھا نا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ اگر دنیا کسی سے وفا کرتا تو ابو جہل سے کرتا جس نے ایمان والوں کو قتل کیا، اگر دنیا کسی سے وفا کرتا تو سجاد یعنی نمرود سے کرتا، لیکن اللہ یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا میں دنیا کے لیے کوئی مت جیو تو آخرت کے لیے۔ ارے زندگی تو 60-70 سال کی ہے، ارے کتے بھی تو جی لیتے ہیں 60-70 سال، کتے بھی تو جی لیتے ہیں، یہ کوئی جینا ہے؟ ارے زندگی ہے، مرنا ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو انسان اس دنیا چلے گئے اور وہ جنتی بن جائے، وہ اصل زندگی ہے، وہ کامیابی۔ اور اس جگہ پر جو انسان کامیاب ہے جس کو جنت سے بچا لیا جائے وہ کامیاب ہے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے اس مہینے کی۔ اب آئیے دیکھیے اس مہینے کی تیسری خصوصیت کیا ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیتا ہے، شیطان کو باندھ دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کو، مومن بندے کو بگاڑ نہ سکے، مومن بندے کو دین سے دور نہ کر سکے، شیطان کو باندھ دیتا ہے اس مہینہ جب شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں نا سارے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی پانچویں خصوصیت، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں جنت حاصل کرو، آ جاؤ جہنم سے بچو، میں نے شیطانوں کو باندھ دیا۔ ان تینوں خصوصیت کو ایک حدیث میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، شیطان کو باندھ دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کو بگاڑ نہ سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کو دین سے دور کر نہ سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کو اس نماز سے، قرآن کی تلاوت سے دور کر نہ سکے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایک مہینے کے لیے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور 11 مہینہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے ایک مہینے کے لیے مسجد کو گھر بنایا اور 11 مہینہ نمازوں سے دور، 11 مہینہ قرآن و حدیث سے دور۔ لوگوں ایک مہینہ نماز پڑھنے، ایک مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے، ایک مہینے میں یعنی دین کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں آؤ اللہ کی عبادت کرو اور آج سے یہ تہیہ کر لو، آج سے یہ وعدہ کر لو کہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی تراویح، میں کبھی نماز چھوڑ کر کہیں جاؤں گا نہیں، میں دین کے احکام پر عمل کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا اور اعلان کر دیا، لوگوں جہنم کے دروازے کو میں نے بند کر دیا، جہنم کے دروازے کو میں نے تمہارے لیے بند کر دیا، اب تمہیں جنت حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہنم یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جنت کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ لوگ آئے اللہ کی عبادت کریں، لوگ آئے رب کی عبادت کریں، مالک کی عبادت کریں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ رمضان سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ مسجد میں آ رہے تھے جو چل نہیں پا رہا تھا، چلنا جس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوا، تراویح کی نماز میں بہت سارے لوگ آ کے بھر گئے۔ مسجدوں کے نگراں پریشان ہیں کہ جگہ میں کہاں سے لاؤ۔ کیوں؟ دین کو ہم نے کاروبار سمجھ لیا، دین کو ہم نے کاروبار سمجھ لیا کہ ایک مہینہ دین کی خدمت کرو، 11 مہینہ کاروبار کرو۔ نہیں، دین کو کاروبار کا حصہ مت سمجھو، یہ دین ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے مرنے کے بعد ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے جو جنت حاصل کرے مرنے کے بعد۔ تو آپ اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس مہینے میں عبادت تو کرنا ہی ہے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت تو کرنا ہی ہے، لیکن 11 مہینہ جو ہم اور آپ بھاگ کے رہتے ہیں اس مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا، اس مہینے میں بھی رب کی عبادت کرنا پڑے گا۔ وہ اصل کامیابی ہے جو نماز قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھتا رہے۔ تو یہ تہیہ کرے کہ آج سے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج سے میں زندگی بھر میں نماز پڑھتا رہوں گا، گھر کے تمام لوگوں کو میں بتاتا رہوں گا کہ نماز پڑھو۔ یہ اصل زندگی نہیں ہے، ارے یہ 60-70 سال کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ انسان مر جائے، انسان کے پاس پل بھر کے لیے گارنٹی نہیں ہے، انسان کے پاس 2 منٹ کے لیے وقت نہیں ہے کہ 2 منٹ کے لیے مہلت وقت نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میں فلاں کام کر لوں۔ انسان سوچ کر رہتا ہے میں فلاں کام کروں گا، لیکن وہ بگاڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بگاڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مرنا ایک دن ہے، سب کو جانا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کوئی اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو مرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ابھی موت، لیکن اسے حکم دیا کہ جاؤ میں نے اور زندگی دی۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت، پھر مرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی منظور ہے، میں ابھی مرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ 3 خصوصیت اس مہینے کی ہے۔ اب آئیے دیکھیے اس مہینے کی چھٹا خصوصیت کیا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، ایک رات آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات ہر انسان کے لیے ہے، یہ رات ہر آدمی کے لیے ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ رات اپنی زندگی میں شامل کرے
اور وہ کون سی راتیں؟ جو آخری عشرہ میں رات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں نے لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، میں یہ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں میں نے دیے۔ انسان یہ جو آخری نبی کی امت ہے وہ لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرے، رب کو پکارتا رہیں، مالک کو پکارتا رہیں۔ کیوں؟ ہزاروں مہینوں سے افضل یہ رات ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل یہ رات ہے، جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ماہ رمضان میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کے بعد اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی انسان اس رات سے محروم ہو جائے، اگر کوئی انسان اس رات سے دور ہو جائے تو اس نے اپنی زندگی میں جینے کا کوئی حق نہیں رکھا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑی قیمتی چیز چھوڑ دی، اس نے اپنی زندگی میں وہ چیز کو قربان کر دی، وہ چیز اس نے ہٹا کر پھینک دی جو اسے چاہیے تھا۔ اچھا، انسان کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں امیر بنوں، انسان چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، امیر بن جاؤں، تو اس کے لیے وہ آپشن رہتا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنا پڑے گا، فلاں کام کرو گے تو میں تمہیں اتنا روپیہ دوں گا، فلاں کام کرو گے تو میں تمہیں اتنا روپیہ دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا۔ لیکن وہ اگر کرتا ہے تب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ آفر دیا ہے کہ ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، ایک رات آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے تمہارے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس رات میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ جاگنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا، اللہ سے دعا کیا کرنا پڑے گا۔ اس مہینے کی چھٹا خصوصیت یہ ہے۔ اب آئیے دیکھیے آخری خصوصیت کیا ہے۔ اس مہینے کی آخری خصوصیت یعنی اس مہینے میں عمرہ کرنا حج کا برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری خاتون جسے اس زمانے میں ام سنانا کہا جاتا تھا، اس کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سنانا، تم نے میرے ساتھ حج نہیں کیا ہے۔ وہ عورت جواب دیتی ہے اللہ کے رسول، میرے پاس سواری کی انتظام نہیں تھی اس لیے میں جا نہیں سکی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن سنو، جب رمضان کا مہینہ آ جائے، جب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ جائے تو اس مہینے میں تم عمرہ کر لینا، حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سنانا، رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا، میرے ساتھ حج کا قضا کرنا، میرے ساتھ حج کا قضا کرنا، یہ برابر ثواب ہے۔ اس 7 خصوصیت ہیں۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، یعنی اس مہینے کی پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندے کو معاف کر دیتے ہیں، دن میں بھی معاف کرتے ہیں، رات میں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی تیسری خصوصیت جہنم یعنی شیطان کو جکڑ دیتے ہیں۔ اس مہینے کی چوتھا خصوصیت اللہ تعالیٰ شیطان یعنی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی پانچواں خصوصیت جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ اس مہینے کی چھٹا خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات عطا کی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کی آخری اور 7واں خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ عمرہ کرنا حج کا برابر ثواب ہے۔ یہ 7 خصوصیت ہے اس مہینے کی۔ آپ اس مہینے میں رمضان کے روزے رکھیں، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، اور اس مہینے میں آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے میں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ انسان زندہ رہے، انسان دنیا میں رہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی خطائیں کی ہیں معاف فرما۔ یہ دعا کریں، رب سے دعا کریں، مالک سے دعا کریں، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما۔ ہماری زندگی میں تم نے رمضان کے مہینے کو پھر سے ہمیں لوٹا دیے، ایک مہمان کے طور پر مہمان آتے اس طریقے سے ہمیں دیا۔ یا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں تو معاف کر دے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی تراویح پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔